بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، فلسطین پر ہونے والے مظالم کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے، کس طرح یہودی اسرائیل ان پر ظلم کر رہے ہیں اور ان کا نام اس ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد دوستو، سوشل میڈیا پر آج کل لال گائے کی قربانی اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر، آخری جنگ عظیم، اس طرح کی باتوں کا بہت زیادہ چرچا ہے۔ لال گائے کی قربانی کا کیا مقصد ہے؟ یہودی مسجد اقصیٰ کو تباہ کر کر وہاں پر ہیکل سلیمانی کیوں تعمیر کرنا چاہتے ہیں؟ اور تابوت سکینہ کیا ہے؟ یہودیوں کا دجال کے ساتھ اتنا گہرا تعلق کیوں اور کیسے ہے؟ اور وہ دجال کو اپنا مسیحا کیوں مانتے ہیں؟ ان تمام سوالات کے جواب آپ کو میں اس ویڈیو میں دوں گی، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ بیت المقدس، 3 مذاہب کی مقدس جگہ، مسلمانوں کا قبلہ دائم، عیسائیوں کے لیے یسوع کی جائے پیدائش، یہودیوں کے لیے ہیکل سلیمان۔ شروع کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، جن کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق کے بیٹے تھے حضرت یعقوب۔ یہیں سے کہانی شروع ہوتی ہے۔ اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ، اور یہ لقب حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب کفیل مصر بنے تو آپ کو حکم ہوا کہ اپنے تمام خاندان یعنی کہ آل یعقوب کو مصر بلایا جائے اور مصر کے سرزمین پر ایک مخصوص حصہ ان کے لیے مختص کر دیا جائے، اور اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ اے آل یعقوب، اس سرزمین میں تمہارے لیے بہت ہی برکتیں ہیں۔ دوستو، آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے، اس لیے اللہ نے ان کے لیے 12 چشمے جاری کیے۔ یوں اس سرزمین کا نام حضرت یعقوب کے لقب سے اسرائیل پڑ گیا، جسے آج کل یروشلم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی نسل میں سے کم و بیش 70,000 انبیاء کرام آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یہودا کی نسل آگے بڑھی تو اس میں سے آنے والے تمام نبی اسرائیلی یہودی کہلائے۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا۔ جب فرعون نے مصر کی زمین آپ پر تنگ کر دی تو بنو اسرائیل کے ساتھ آپ کو مصر چھوڑنا پڑا۔ اسی دوران بنی اسرائیل پر اللہ کی بہت سی کرم نوازیاں بھی ہوئیں، جس میں من و سلوہ، چشموں کی بہتات، مچھلیوں کے شکار کا ذکر قرآن پاک سے بھی ملتا ہے، اور وہیں ہمیں ایک گائے کا ذکر بھی ملتا ہے جس کے لوتھڑے سے مردے نے اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتایا۔ دوستو، سورہ بقرہ میں اللہ نے اس گائے کی نشانیاں کچھ اس طرح بتائی ہیں کہ سرخ مائل رنگ کی گائے تھی، اور ایسی گائے آج بھی یہودیوں کے نزدیک مقدس پائی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور بھی نبی کرام آئے۔ اسی دوران میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے دور کی کچھ باقیات تورات، من و سلوہ کا کچھ حصہ بنی اسرائیل کے ایک صندوق میں محفوظ کر لیا گیا، اور جس صندوق میں یہ تمام چیزیں محفوظ کی گئیں، یہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ایک تحفہ تھا جو نسل در نسل انبیاء کے پاس رہا، جسے قرآن پاک میں تابوت سکینہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ دوستو، یہ وہی تابوت سکینہ ہے جو کہ یہودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور انہیں یہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب جالوت کو ہرا کر اس سے تابوت سکینہ حاصل کیا تو یوں بنی اسرائیل نے انہیں نبی تسلیم کر لیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اس صندوق کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل تعمیر کروایا۔ ان کی تعمیر تو ان کی زندگی میں شروع ہو گئی لیکن مکمل نہیں ہو سکی۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی مدد سے اس کی تعمیر کو مکمل کروایا، اور اسی دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی۔ اسی وجہ سے اسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ بعد ازاں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اسرائیل پر حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو بھی گرا دیا، اور تابوت سکینہ وہ اپنے ساتھ لے گیا۔ سیپرس دی گریٹ نے دوبارہ یہ شہر حاصل کیا، یہودیوں کو دوبارہ یہاں آباد کیا گیا، اور تابوت سکینہ کو بھی واپس لایا گیا۔ ہیکل سلیمانی ایک بار پھر تعمیر کیا گیا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوئی، جنہیں نعوذ باللہ یہودیوں نے دجال، ناجائز اور پتہ نہیں کیا کیا لقب دیے، اور یہاں سے یہودیوں میں 2 الگ قومیں ہو گئیں۔ ایک تو تھے یہودی اور دوسرے تھے عیسائی۔ یہودیوں نے سازش کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانا چاہا،
اور اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا۔ اس کے بعد یہودیوں اور عیسائیوں میں کئی چھوٹی موٹی جنگیں ہوئیں۔ پھر عیسائی رومی بادشاہ ٹائیٹس نے اس شدت سے یروشلم پر حملہ کیا کہ اس پورے علاقے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ہیکل سلیمانی کو پھر سے گرا دیا گیا، جس کی صرف اب ایک دیوار باقی ہے، جسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر یہودی اپنی عبادت کرتے ہیں۔ اگر یہودی تورات کی تلاوت کرتے ہیں اور گریہ زاری کرتے ہیں۔ تابوت سکینہ بھی نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ دوستو، اکثر آپ نے یہ دیوار دیکھی ہوگی کہ یہودی جو ہیں، کسی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیوار کے پاس کھڑے عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور گریہ زاری کر رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہی دیوار ہے۔ ٹائیٹس کے حملے کے بعد یہودی آخری نبی کے انتظار میں تھے، کیونکہ اللہ پاک کا ان سے وعدہ تھا کہ انہیں پھر عروج بخشا جائے گا۔ اس وعدے کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی موجود ہے کہ اے بنی اسرائیل، ان نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر کی گئیں، اور اپنا وعدہ پورا کرو تاکہ ہم بھی اپنا وعدہ پورا کریں۔ دوستو، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہیکل سلیمانی کی تیسری دفعہ تعمیر کی جائے گی، یعنی کہ ہیکل سلیمانی 3 بار تعمیر کیا جائے گا۔ 2 بار اس کی تعمیر ہو چکی ہے، اب 1 بار باقی ہے۔ اب یہودی ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے مسیحا اور آخری نبی کے انتظار میں ہیں، اور ہم جانتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں۔ دوستو، ٹائیٹس کے حملے کے 500 سال بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یہاں یہودیوں کو یہ جھٹکا لگا کہ سارے نبی حضرت اسحاق کی نسل سے ہیں، تو آخری نبی حضرت اسماعیل کی نسل سے کیوں کر آ گئے، اور انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ اور ہیکل سلیمانی مسلمانوں کے لیے بھی انبیاء کی نشانی تھی، اس لیے اس کو بیت المقدس کا نام دیا گیا۔ اسلام کے آغاز میں یہودیوں کو قائل کروانے کی خاطر ہی بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم ہوا، کیونکہ یہودی اسی طرف منہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ 17 ماہ بعد ہماری عبادت کا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی جانب موڑ دیا گیا، کیونکہ مسلمانوں کا شروع سے قبلہ اول وہی رہا ہے، جسے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور پھر بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں اسرائیل یعنی یروشلم پر عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ بیت المقدس کے ہی احاطے میں انہوں نے گرجا گھر تعمیر کیا ہوا تھا، اور عین تابوت سکینہ والی جگہ پر وہ گند پھینکا کرتے تھے۔ یہودیوں کی نفرت میں یروشلم کی فتح کے وقت جب حضرت عمر وہاں گئے تو عیسائیوں پر برہم ہو گئے۔ وہاں صفائی کروا کر مسجد تعمیر کروائی، اور قرآن میں موجود معراج والے واقعے کی نسبت سے اس مسجد کو مسجد اقصی کا نام دیا گیا۔ یہودیوں کی دیوار گریہ یعنی کہ ہیکل سلیمانی کی ایک دیوار جو باقی رہ گئی ہے، وہ بھی اسی احاطے میں موجود تھی، تو زائرین کی حیثیت سے انہیں بھی وہاں جانے کی اجازت دے دی گئی۔ خلافت عباسیہ تک یروشلم ایک مسلم شہر رہا۔ اس کے بعد عیسائیوں نے دوبارہ یروشلم پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کے خلاف 50,000 سے زائد جنگیں کر کے بیت المقدس دوبارہ حاصل کیا، اور پھر 700 سالوں تک یہ خلافت عثمانیہ کی زیر سلطنت رہا۔ یہودیوں کو بھی دیوار گریہ تک اپنے مذہبی اقدامات کی آزادی رہی، اور یہودی آہستہ آہستہ پھر یروشلم میں آباد ہونا شروع ہو گئے۔ اسی دوران میں کئی بار انہوں نے خلافت عثمانیہ کے سلطان کو پیسوں کے عوض یروشلم انہیں سونپنے کا لالچ دیا، لیکن وہ ناکام رہے۔ اور پھر دوسری جنگ عظیم میں عیسائی سپاہی ہٹلر نے چن چن کر یہودیوں کو مارا۔ ہٹلر کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ اس نے تقریباً 60 لاکھ کے قریب یہودیوں کا قتل عام کیا، اور یہ در بدر بھاگتے پھرنے پر مجبور ہو گئے۔ اس دوران انہیں یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ انہیں اب خود اپنی پہچان بنانی ہے، اور بائبل میں موجود یہودیوں کی آخری عروج سے قبل والی کئی نشانیاں بھی ظاہر ہو چکی تھیں، اور وہ یہ تسلیم کر چکے تھے کہ ان کا آخری مسیحا اب دجال ہوگا، جس کی بدولت وہ دنیا پر حکومت کریں گے۔ انہوں نے برطانیہ کے ساتھ ساز باز کر کے خود کو ایک الگ ریاست تسلیم کروا لیا، جو اسرائیل باقاعدہ ایک ملک کی صورت میں دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے فلسطین اور دیگر مصری علاقوں پر بھی قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ عرب ممالک اسرائیل کے خلاف جنگ پر آئے، لیکن اس وقت تک یہ خود کو اتنا مضبوط کر چکے تھے کہ عرب ممالک کو اس ایک چھوٹے سے ملک سے منہ کی کھانی پڑی۔
عیسائیوں نے بھی دیکھ لیا کہ اب یہودی اس قدر مضبوط ہو چکے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ جنگ کر کے مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا انہوں نے بھی یہودیوں کے ساتھ دوستی کر لی۔ یہودیوں کے عقائد کے مطابق وہ ہیکل سلیمانی کی حفاظت نہیں کر پائے تو خود کو وہ قصوروار کہتے ہیں۔ خود کو سزا دینے کے لیے وہ خود کو زنجیروں اور چمڑے سے پیٹتے ہیں اور دیوار گریہ کے پاس آہوزاری کرتے ہیں۔ وہ ایمان رکھتے ہیں کہ تیسری بار انہیں پوری دنیا پر حکمرانی حاصل ہوگی۔ اس کے لیے انہیں مسجد اقصیٰ کو گرانا ہوگا، جس کی تیاری وہ کر چکے ہیں۔ کب سے مسجد اقصیٰ کے نیچے بارودی سرنگیں بچھا دی گئی ہیں۔ اس کے بعد ہیکل سلیمانی تعمیر کر کے تابوت سکینہ وہاں رکھنا ہے۔ تابوت سکینہ بھی وہ دوبارہ حاصل کر چکے ہیں، لیکن مسئلہ تھا سرخ گائے، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق وہ ناپاک ہیں اور جب تک پاک نہیں ہو جاتے ہیکل سلیمانی تعمیر نہیں کر سکتے۔ وہ پاک ہونے کے لیے سرخ گائے کی قربانی دینا چاہتے ہیں، وہ گائے جس کی نشانیاں قرآن پاک میں ملی، جو اس وقت بھی انہیں ڈھونڈنے میں مشکل ہوئی۔ اب 100 سال تک وہ ویسی گائے کی تلاش کرتے رہے، ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے۔ انہوں نے بچے پیدا کر لیے، اس میں کامیاب ہو گئے، پھر اس تجربے کی بدولت انہوں نے ویسی ہی نشانیاں والی گائے بھی پیدا کی، لیکن اس تجربے میں وہ ناکام رہے۔ 2019 میں ایک امریکی ریاست سے 5 عدد ویسی گائیں انہیں مل گئیں، جن کے جسم پر سرخ رنگ کے علاوہ اور کوئی بال نہیں تھا۔ انہیں کبھی کام کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ اگلی نشانی کہ ان پر کسی بیماری کا اثر نہیں ہونا چاہیے۔ پوری دنیا میں کووڈ پھیلا کر مختلف جانوروں کے ساتھ انہیں بھی ٹیسٹ کیا گیا اور ان پر کسی بیماری کا اثر نہیں ہوا۔ یہ گوگل میں سرچ کر کے آپ اس کے متعلق تفصیل پڑھ سکتے ہیں۔ ریڈ ہیفر فاؤنڈ، مسٹری آف ریڈ ہیفر۔ غرض قرب قیامت اور دجال کے ظہور والی تمام تر نشانیاں وہ پوری کر چکے ہیں۔ دوستو، اصل جنگ عقائد کی ہے۔ ہم اپنے عقائد میں اس قدر کمزور ہو چکے ہیں کہ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ اپنے بہن بھائیوں کا حق کھا کر ہم خوشی محسوس کرتے ہیں اور مسلمان ہوتے ہوئے ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ فلسطینیوں کے لیے سوائے دعا اور احتجاج کے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کیا ہم اپنے عقائد کے اتنے مضبوط ہیں کہ ڈالر کے بہکاوے میں نہ آئیں؟ کیا ہم یہودیوں کے مقابلے میں نکلنے والے خراساں مجاہدین کی لسٹ میں آتے ہیں یا بس سوشل میڈیا کے تماشائی ہیں؟ تو آج اگر دجال ظاہر ہو جائے اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے تو کیا ہماری آخرت کے لیے تیاری ہے؟ یہ تمام سوال ہر انسان اپنے آپ سے کرے اور خود سے اس کے جواب تلاش کرے۔